اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد دوم سے حدیث نمبر 9 آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ مومنین مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ پہلے اسناد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بیان کیا مجھ سے احمد ابن زیاد بن جعفر حمدانی نے، ان سے علی ابن ابراہیم نے، ان سے عبداللہ ابن احمد موصلی نے، اور ان سے صخر بن ابی دلف نے بیان کیا۔ صخر ابن ابی دلف نے یہ بیان کیا کہ جب متوکل نے علی ابن محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو قید کر کے جو ہے زندان میں ڈال دیا، ہمارے 10ویں امام علی ابن محمد علیہ السلام، تو صخر ابن ابی دلف جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے زندان میں پہنچے۔ اب جب وہ زندان میں پہنچے تو وہاں پہ جو دربان کو کوتوال کو جو ہے پہرے داری کے لیے رکھا گیا تھا، اس نے ان کو پہچان لیا۔ تو پہچاننے کے بعد میں اس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ صخر یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ بس یوں ہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا۔ تو دربان نے اس کو بٹھایا اپنے پاس، کہا اور سب خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد سب ٹھیک ٹھاک بخیر ہوں۔ تو کچھ دیر بات کرتا رہا، پھر ان سے بات میں بالکل چونکاتے ہوئے ان سے پوچھا صخر ابن ابی دلف سے کہ تم اپنے مولا سے ملنے آئے ہو؟ تو انہوں نے جو ہے بات بناتے ہوئے کہا کہ میرا مولا کون ہے؟ میرا مولا تو جو ہے حاکم وقت ہے۔ تو یہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگے چپ رہو، تمہارا جو مولا ہے وہ امام برحق ہے۔ یہ بھی چونکے، تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ہی مذہب پہ ہوں، کچھ دیر بیٹھے رہو، جب بادشاہ کا قاصد چلا جائے گا تو میں تمہاری ملاقات امام سے کروا دیتا ہوں۔ تو یہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد میں جب قاصد چلا گیا تو کوتوال نے جو ہے اپنے ماتحت کو بلا کے جو ہے صخر ابن ابی دلف کو کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اور وہاں حجرے میں جو علوی قیدی ہے اس سے بات کروا دو۔ تو یہ ان کے ساتھ گئے، تو ایک حجرے کے پاس جا کے اس نے اشارہ کیا، تو صخر ابن ابی دلف جو ہے وہ حجرے میں پہنچے۔ حجرے میں گئے تو دیکھا کہ امام بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، انہوں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور اپنے پاس بٹھایا ان کو۔ تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی ہے، تو وہ قبر دیکھ کے جو ہے صخر ابن ابی دلف جو ہے رونے لگے۔ تو امام نے ان کو دیکھ کے جو ہے ان سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کو تھوڑی سی جو ہے اطمینان کی سانس آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر اس کے بعد میں امام سے پوچھا کہ یا امام مجھے جو ہے رسول اللہ کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے دریافت کیا کہ بتاؤ کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ حدیث لا تعادوا الایام فتعادیکم، یعنی کہ ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے یا وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ تو امام نے کہا کہ الایام سے مراد ہم ہیں، اس طرح کہ سبت سنیچر کا دن، ہفتہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتوار وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیر یعنی کہ اسنین، پیر سے مراد حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام، حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثلاثہ منگل کا دن، منگل کا دن جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین، حضرت محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بدھ کا دن یعنی کہ الاربعاء، الاربعاء یعنی کہ بدھ کے دن سے مراد جو ہیں 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں اور 10ویں امام، یعنی کہ حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت علی النقی۔ الخمیس یعنی کہ جمعرات، جمعرات کے دن سے مراد
میرا بیٹا حسن عسکری علیہ السلام، جمعہ اس کا فرزند حضرت حجت علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حدیث کے حصے میں یوں لکھا ہوا ہے، میرے بیٹے کا فرزند ہے جس کے پاس اہل حق جمع ہوں گے اور وہ زمین کو عدل انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور یہ ایام کے معنی ہیں، دنیا میں ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ آخرت میں وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ پھر فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔